الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها صدق الله مولانا العظيم۔ جو شخص اس دنیا میں کسی اچھے کام پر کسی کی اعانت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس نیک عمل میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد واجب الاحترام سامعین و حاضرین کرام، جس آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھ کر آپ کو ترجمے سمیت سنایا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا اپنی بندگی کے لیے، اور انسانوں کو درجہ بدرجہ انسانوں کا محتاج بنا دیا، یہ آزمانے کے لیے کہ میرا کون سا بندہ میرے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر انسان کے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اچھے برے کی اس کو جزا سزا ملنے والی ہے۔ جو شخص اس دنیا میں اچھائی کرتا ہے یا اچھائی پر مدد کرتا ہے، کسی مجبور کی، کسی معذور کی، کسی سائل کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی، تو وہ اس کی اعانت مدد وہ کسی بھی صورت میں ہے، وہ اپنے مال سے کرتا ہے یا اس کی کسی درجے پر رہنمائی کر دیتا ہے یا اس کو درست راستہ بتا دیتا ہے، یا اگر اس کے پاس کوئی عہدہ اور منصب ہے تو اس کی طاقت سے وہ کسی کے کام آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ضائع نہیں کرے گا۔
بلکہ یہ اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کا بھی ترجمہ یہی ہے نا کہ جو شخص کسی اچھے کام پر کسی کی اعانت کر دیتا ہے، وہ سفارش کی صورت بھی ہو سکتی ہے نا، درست سفارش، تو اس کا جو بول اس نے بولا ہے نا، اس کی حمایت میں، اس کی مدد میں، اس کے کام کے کرنے میں، یکن لہ نصیب منہا، تو ہم اس کا ایک حصہ اجر کا قیامت کے دن کے لیے اس کے لیے ہم محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارا اللہ کے وعدوں پر یقین پختہ ہو تو پھر ہم اس کام کو جذبے سے کرتے ہیں، اگر پختہ نہ ہو تو ہم کانوں سے مار کر اس کو اڑا دیتے ہیں۔ میں آپ کو 3 احادیث سناؤں گا جو ملتی جلتی ہیں۔ ایک کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور 2 روایتیں امام طبرانی نے بیان کی جو میرے اس عنوان سے متعلق ہے۔ ان تینوں کی روشنی میں ہم دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سن رہا ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، لطیف ہے، بریک بین ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر چھپے ہوئے جذبے اور چھپی ہوئی نیتیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ان نیتوں پر، ان جذبوں پر کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے فیصلے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، من نفس عن مسلم قربتاً من قرب دنیا، جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو، قرب کو، جسے ہم کرب بھی کہتے ہیں، یہ قرب بھی ہے اور کرب بھی ہے، اس کے کرب کو، تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ کسی بھی قسم کی ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے دوائی دے دیتا ہے، کرب ہے، کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے کھانا کھلا دیتا ہے، یہ بھی ایک کرب ہے، پیاسا ہے پانی مہیا کر دیتا ہے، سردی ہے اسے لحاف لے کر دے دیتا ہے، گرا ہوا مکان ہے اسے وہ بنوا دیتا ہے، دوائی کے پیسے نہیں اسے وہ دے دیتا ہے، بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر لیتا ہے، یتیم ہے تو اپنے ساتھ کھانا کھلا دیتا ہے، بیوہ ہے تو اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف جو مسلمان کسی مسلمان کی دور کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ نفس اللہ قربتاً من قرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دکھ اس کے دور کر دے گا۔ قیامت کا دن گناہ گار کے لیے کوئی چھوٹا ہے؟ گناہ گار کے لیے اس کے دکھ کوئی چھوٹے ہیں؟ ذرا قرآن پڑھ کر دیکھو تو صحیح، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے متعلق سنو تو صحیح کہ اس کے قیامت کے دن کے دکھ اللہ دور کرے گا اس کے۔ تو یہ خدمت تو وہی بجا لائے گا نا جسے قیامت کے دکھوں کا ڈر ہوگا۔ تو آج تو ہمارے دلوں سے وہ دکھوں کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ دنیا کی محبت نے اس دن کے دکھوں سے ہمیں اتنا غافل اور بے خبر کر دیا ہے کہ 8 پیر کے کسی حصے میں ہمارے ذہن میں وہ بات ہی نہیں آئی کہ وہ دن بھی آنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ،
جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، کسی تنگ دست کو مہلت دی، مثلا مقروض ہے آپ کا کوئی شخص اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے، ادا نہیں ابھی کر سکتا، تو آپ اسے خود کہہ دیتے ہیں بھائی میرے قرض کی فکر نہ کرو، جب آسانی ہو تو دے دینا، جب آسانی ہو تو دے دینا۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو ایسے تنگ دست پر آسانی کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ کیا کرے گا؟ یسر اللہ علیہ من قرب یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن کی سختیاں اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اور اس حدیث کا تیسرا حصہ، آخری ٹکڑا یہ ہے، واللہ فی عون العبد، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالی اپنے بندے کی مدد کے لیے اس وقت تک تیار رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے، جب تک وہ اس کی مدد میں نکلا رہتا ہے نا، مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نکلا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے حساب سے اپنے اس بندے کے ساتھ اس کے کام آسان کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو پکا مومن ہے نا، اس کے کام بڑے تھوڑے ہوتے ہیں دنیا میں، اس کے مسائل بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے کاموں میں الجھا ہوا نہیں ہوتا، وہ صرف اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنی موت کے بعد زندگی کو آسان کرنا ہے، وہ اس کام میں لگا رہتا ہے، تو نتیجتاً اللہ اس کے اعمال، افعال اور احوال کو آسان کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے اس کا۔ یہ ایک حدیث تھی، اور دوسری حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ خلقا، یہ کمال حدیث ہے، ان للہ خلقا، اللہ تعالی کچھ مخلوق کو صرف اس لیے پیدا کرتا ہے، کچھ مخلوق صرف اللہ اس لیے پیدا کرتا ہے، خلقہم لحوائج الناس، کہ وہ صرف لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ انہیں پیدا ہی اس لیے کرتا ہے، یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، تو پھر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ آگے جملہ کمال ہے، آپ نے فرمایا اولئک آمنون من عذاب اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے گا۔ اب اس کی تفصیل کی طرف آئیں کہ کچھ لوگ اللہ کے، آج دنیا میں جو لوگ اس حوالے سے خدمت کر رہے ہیں نا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، مثلا میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے بات سنائی کہ میں اپنے والد کو لے کر سروسز ہسپتال میں گیا، بیمار تھا والد اس کا، ایمرجنسی میں تھا، تو وہاں ایک نوجوان، لیکن اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ بڑا مفلوج الحال، غریب آدمی، مفلس ہے، اس کا ایکسیڈنٹ بڑا شدید ہوا تھا، تو اس کے ساتھ اس کا ایک بھائی تھا، اس کے بھی کپڑے بیچارے ایسے ہی تھے، غریب آدمی نظر آتا تھا۔ پانی دیا، پانی پڑ۔ تو وہاں ایک نوجوان ڈاکٹر لڑکی، سرجن ہوگی، وہ ڈیوٹی پر تھی اور اس کی کولیگز بھی تھی،
تو کچھ دوائی بازار سے منگوانا تھی جو اس وقت ہسپتال میں موجود نہ تھی. اس نے لکھ کر دی تو اس لڑکے کو جو اس کا بھائی تھا, تو بھائی نے کہا بھی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, میں دوائی کہاں سے لاؤں. اچھا, وہ جو نوجوان ڈاکٹر لڑکی تھی اس نے اپنی جیب سے اسے پیسے نکال کر دیے, اور اس کی اماؤنٹ کچھ زیادہ تھی. تو جو اس کی کولیگز تھی نا, ساتھی ڈاکٹر, سب سے کہا تم بھی دو, اسے پیسے دیے اور اسے کہا کہ بھئی اس کی دوائی لے لو, جو بچیں وہ کھائیں پئیں, اور اگر آپ کو اور بھی ضرورت ہوئی پیسوں کی تو مجھ سے لے لینا. اچھا بھی, ایک یہ ڈاکٹر ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس جوان کے دل میں کتنی خوشی آئی ہوگی, اور اس وقت پر وہ غالباً نرواد یا شکر گڑھ سائڈ کا تھا. غریب آدمی کی طرف دھیان تو ویسے کوئی نہیں دیتا, اس کے دل میں اس کے لیے کیسی دعائیں نکلی ہوں گی, یا وہ کیسی عورت تھی. اچھا آپ بتائیں, اس کے مقابلے میں ایک ڈاکٹر وہ ہے, ہمارے ہاں تو ایسے بھی واقعات ہیں کہ آپریشن ہرنیوں کا کرنے جاتے ہیں اور نکال گردے لیتے ہیں. ایسے بھی واقعات پاکستان میں موجود ہیں. اور ایک غریب آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ بیجا ٹیسٹ لکھوا دیتا ہے اپنی لیب چلوانے کے لیے, بیجا دوائیاں لکھ دیتا ہے اپنی کمیشن بڑھانے کے لیے, اور اتنی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے مریض کے ساتھ کہ اس کی بیماری پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے. ایک یہ بھی ہے. اچھا بتائیں کہ کیا وہ ڈاکٹر اور یہ ڈاکٹر قیامت کو برابر ہوں گے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نہیں بھائی, مالک یوم الدین, وہ تو جزا کا دن ہے قیامت کا, جیسی کرنی وہاں بھرنی پڑے گی. جو کرو گے وہ بھرو گے, جو کرنا ہے وہ پانا ہے. تو یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر ایک ایسا مقدس پیشہ ہے کہ اس کے لیے جنت کو حاصل کرنا تو بڑا آسان ہے. وہ ایک میٹھا بول دے مریض کے ساتھ, آدھی بیماری اس کی چلی جاتی ہے. آج کے دور میں تو آدھی بیماریاں انسان کو ذہنی ہے, نفسیات کی ہے. آدھی بیماریاں تو نفسیات کی ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے ایک میٹھے بول سے بیماریاں آدھی ٹھیک ہو جاتی ہے. میری ایک عزیزہ ہے, اس کے گھٹنے میں درد, آپ حیران ہوں گے, ہم اس کو پتہ نہیں کہاں لے گئے, وہ اس کی یہ گھٹنے کی درد ٹھیک نہ ہو. تو ایک بہت بڑا پروفیسر تھا, اس نے کہا جی آپ نا کسی سکیٹرسٹ کے پاس جائیں, نفسیات والے کے پاس. اس نے اسے ایک دن دوائی دی تو اس کا گھٹنا ٹھیک ہو گیا. ہم بڑے حیران ہوئے کہ کہاں نفسیات کا ڈاکٹر, کہاں گھٹنا. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بھی اس کے دماغ میں بات آ گئی ہے کہ یہاں مجھے درد ہوتی ہے, درد نہیں ہے. آج کے اس دور میں, مادیت کے دور میں, غربت کے دور میں, ظلم کے دور میں, زیادتیوں کے دور میں, پریشانیوں کے دور میں, تو آدھے بیمار تو جن کا تعلق ہی دماغ کے ساتھ ہوتا ہے, تو ڈاکٹر کا ایک بول وہ کہہ دے کوئی بات نہیں میری بہن, میرے بھائی, تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے, گھبراؤ نہیں, میں حاضر ہوں, جب بھی مجھ سے رابطہ کرو میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. تو مریض تو آدھا ٹھیک ہو کے نکل جاتا ہے. جب ڈاکٹر کے تیور ہی مریض سے ٹھیک نہیں ہوتے, اس کا بولنا ہی ٹھیک نہیں ہوتا, اس کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا, اور اوپر سے غربت ہوتی ہے, وہ اتنا بڑا بل بنا کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے, وہ بیچارہ پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. وہ پہلے سے بھی زیادہ. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے انسانوں کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے پیدا کیا. کچھ لوگ ہی ایسے ہیں
جن کے ساتھ اللہ نے لوگوں کی ضرورتیں جوڑ دی ہیں، ان کو اپنے منصبوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ صلاحیتیں واپس لے لے گا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے خلفاء، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین کرام، اولیاء اعظام، یہ مشعل راہ ان کی زندگیوں میں آپ ذرا جھانک کر دیکھیں کیسی کمال اور خوبیاں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے خلیفہ ہیں، کتنے بڑے طاقتور ہیں، کتنے بڑے طاقتور ہیں، اور لوگوں کی خبر گیری کا عالم کیا ہے کہ راتوں کو گلیوں میں نکل جاتے ہیں۔ اب تو یہ سننے اور پڑھنے کے لیے واقعات رہ گئے نا۔ مثلا میں نے ابھی بات شروع کی ہے تو آپ تمام کے ذہنوں میں وہ واقعات آ گئے کہ مولوی صاحب یہی واقعات بیان کریں گے۔ واقعات بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان سے سبق ہم کتنا لے لیں۔ یہ تو دہرانا ہوتا ہے، آگاہی ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑا آدمی، ان کی طاقت کا کیا حال ہے؟ دونوں بڑی طاقتیں دنیا کی ڈر رہی ہیں، کانپ رہی ہیں، اور ان کی ذاتی زندگی کا عالم کیا ہے کہ اپنے غلام کو ساتھ لے کر مدینے کی گلیوں میں، ان کے چراہوں میں نکل جاتے ہیں کہ دیکھو کون سا مجبور آدمی ہے۔ اور دیکھے کہ آپ واقعہ سنتے ہیں نا کہ ایک عورت وہ درد ذیل سے کرا رہی تھی، حضرت عمر نے پوچھا کیا؟ اس نے آدمی نے، مسافر نے بتایا کہ میری عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے تو ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے۔ آئے اپنی بیوی کو ساتھ دیا، اور دوسرے واقعہ میں اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا، بیت المال سے سامان لیا، سامان لے کر اپنے کندھے پہ رکھا ایک بوری میں۔ تو غلام کہنے لگا یا حضرت یہ بوجھ مجھے دے دو، میں اٹھا لوں۔ فرمانے لگے یہ میرا بوجھ ہے، میں ہی اٹھاؤں گا، یہ میرا بوجھ ہے، میں ہی اٹھاؤں گا۔ اور اگر آج تم دنیا میں میرا بوجھ تو اٹھا لو گے، لیکن عمر کا بوجھ قیامت کے دن کون اٹھائے گا؟ یہ ہمارے ہیرو ہیں نا۔ ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں کہ اتنی بڑی طاقت کے باوجود ذاتی مزاج کیسا تھا۔ آج کے ہمارے حکمرانوں کے پاس اتنی طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ مزاج دیکھیں۔ مثال دیتا ہوں کہ محکمہ پولیس لوگوں کے کو انصاف دینے کے لیے بنا نا، قیام امن کے لیے بنا، جرائم کے خلاف بنا کہ عام شریف شہری کی عزت بچائیں، عدالت انصاف کے لیے بنی کہ لوگوں کو موقع پر انصاف دیا جائے۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، ہمارے ذمے ہیں، ہم ممبر کے لوگ ہیں، ہم معاشرے کو دیکھیں اور جو ناجائز ہو رہا ہے اس پہ تنقید کریں اور آگے سے راستہ بتائیں، آگے سے روشن منزل کی رہنمائی کریں، ہمارے ذمے ہیں۔ اور اس تنقید سے ہم کو بلیک میل نہیں کسی کو کرتے، اس تنقید کا مطلب ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہارا محاسبہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک ایس ایچ او ہے، یہ ترتیب تو اللہ کی ہے نا، اس کو کیوں لگایا گیا کہ یہ لوگوں کے مسائل دیکھے، کوئی اس کے ایریے میں کچھ زیادتی تو نہیں کر رہا، کوئی کسی کی زمین تو نہیں ہتھیا رہا، کوئی قبضہ مافیا تو نہیں ہے، کوئی نشہ تو نہیں بیچ رہا، کوئی پڑوسی کسی پڑوسی پہ زیادتی تو نہیں کر رہا، کوئی کسی کو مار تو نہیں رہا نا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا۔ اگر کر رہا ہے تو اس کے پاس جائیں،
وہ انصاف دلائے، وہ کمزور کا حامی بن کے کھڑا ہو، وہ مجبور کے ساتھ اس کی ذمہ داری یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی پولیس اہلکار میری بات سن رہا ہے تو میری تائید کرے گا کہ وہاں آپ کا کام پیسے کے بغیر نہیں ہوگا، تھانے میں آپ کا کام پیسے کے بغیر نہیں ہوگا، چاہے آپ ہزاروں سفارشیں اس کے لیے لے آئیں، اللہ ماشاء اللہ کے اوپر سے نہ کچھ ہو جائے، آپ اس کے بھائی کو لے جائیں، باپ کو لے جائیں، سب کو رد کر دے گا، پیسے دے تو موقع پہ کام ہوگا۔ ہمارے معاشرے کی یہ تصویر ہے، اور عدالتیں قاضیوں کے قلم بک رہے ہیں، حالانکہ انصاف ان کا کام تھا دینا۔ اگر کوئی وکیل حضرات میری بات سن رہا ہے تو میری تائید کرے گا، وہ سیاسی اہلکار، سرکاری اہلکار کوشش کرتے ہیں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی تاکہ یہ پیسے دے کر کام کروائیں۔ اللہ ماشاءاللہ کسی سرکاری ملازم سے پوچھے کتنی پیچیدگیاں کھڑی کرتے ہیں، کتنی مشکلات کھڑی کرتے ہیں تاکہ یہ بیچارہ اکتا کر پریشان ہو کر پیسے دے۔ اور یاد رکھیں، یہ رشوت کے پیسے کبھی آپ کو اور آپ کی اولاد کو سکھ نہیں دے سکیں گے۔ میں رات مجھے ایک تصویر دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو جی آپ کے اکاؤنٹ آفس کا ایک ملازم ہاتھ کڑیاں لگی ہیں رشوت میں، کہاں گئی اس کی عزت؟ رشوت کا بازار گرم ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، اور جہاں عدل کا قتل کر دیا جائے نا وہ معاشرہ کبھی قائم نہیں رہتا۔ پولیس کے کام عدلیہ کے ذمے انصاف دینا دلانا تھا ہمیں، اور عدل کا قتل عام کر دیا انہوں نے، تو معاشرہ تو پھر معاشرہ نہیں نہ رہتا۔ ظلم پہ مبنی معاشرہ کبھی قائم نہیں رہتا۔ یہ ہم تو کہتے ہیں نا مشرک ہے، غیر مسلم یورپ والے مشرک ہیں، لیکن وہاں عدل ہے کسی درجے کا، معاشرے موجود ہے۔ ہمارے ہاں معاشرہ نہیں ہے، کوئی معاشرہ نہیں ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ ہے، ایک ہجوم ہے، ایک ہنگامہ ہے، جس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ کھینچ کے دوڑ کے لے جاتا ہے۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ عہدے دیے، منصب دیے تمہیں، اختیار دیے تمہیں کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو، ان کی حاجتیں پوری کرو۔ میں نے تمہیں ان کو تمہارے دروازوں پہ بھیجنا ہے۔ ہاتھ دیکھ لے کیا ہے ہمارا۔ تو یہ اس تاریک رات میں ایک روشن کرن یہ نظر آئی ہے ہمیں، یہ نظر آئی ہے جو حکومت پنجاب کر رہی ہے۔ یہ سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یہ بنا ہے، یہ کارکردگی ٹھیک ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں۔ یہ کرائے کے اجرتی قاتل پکڑے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور واقعتاً مارے جا رہے ہیں، اور یہ اجرتی قاتل کبھی قابو ہی نہیں آتے تھے، اور قتل کروانے والے بچ جاتے تھے۔ پھر نتیجتاً پھر دشمنیاں، رقابتیں خاندانوں میں چلتی تھی، اور سینکڑوں لوگ قتل ہو جاتے تھے۔ اب علاج ہو رہا ہے اور بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ راگن، ڈکیت وہ مارے جا رہے ہیں، لیکن جرائم تو بہرحال ہر زمانے میں رہتا ہے نا۔ حضور کے زمانے میں ہاتھ کٹے ہیں، خلفاء کے زمانے میں بھی چوریاں تھیں، جرم رہتا ہے، لیکن مجرموں کو اگر اس طرح کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا تو جرم یقیناً کم ہو، اور منشیات فروشوں کا بھی علاج ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہم اس کی تائید کرتے ہیں،
اور پہلے میں کبھی کبھی رات کو عشاء کے بعد اگر کبھی رات کو گاؤں میں جانا ہوتا تو دل میں نکلتے ہوئے یعنی 10-11 بجے اگر رات کو کبھی جانا پڑتا تو دل میں کلک ہوتا، یار کس موڑ پہ اس موڑ پہ اس موڑ پہ کچھ ہو نہ جائے. واللہ اب نہیں. رات کے کسی پہر میں بھی نکلنا ہو تو دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ فلاں بھی ٹھکانے لگ گیا، فلاں بھی ٹھکانے لگ گیا، فلاں بھی چلا گیا، اب خیر ہے. تو اس طرح یہ 1-2 سال لگ جائیں. یہ 5-6 ہزار لوگ ہیں پنجاب میں جنہوں نے امن کو برباد کر رکھا ہے. اور کتنی کیا کہوں ظلم ہے کہ ایک آدمی 1,00,000-2 لاکھ لے کر کسی آدمی کو قتل کر دے. یار اس سے بڑا بھی ظلم ہے دنیا میں، اس سے بڑا بھی ظلم ہے. عدالتیں تو کمزور ہیں، بلکہ ہمارا عدل تو شہادت کے قانون پہ ہوتا ہے نا. اگر شہادت ٹھیک نہیں تو کیس گیا. اور گنڈے اور قاتل کے خلاف شہادت کون دے؟ کون دے شہادت؟ اس لیے عدالتیں اپاہج ہو چکی ہیں. ہمارے تھانے بک چکے ہیں، پورے کا پورا تھانہ بک جاتا ہے. چھوٹے ملازم سے لے کر ایس ایچ او تک سب رشوت لیتے ہیں. اور اوپر تک حال یہ ہے. تو بہرکیف میں واپس آتا ہوں. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کو پیدا کرتا ہے لوگوں کی حاجتیں اور ضرورتیں پیدا پورا کرنے کے لیے. لیکن آگے حدیث دوسری کو ملا لے، لیکن جب وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے. جب وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے اکتا جاتے ہیں نا، اکتا جاتے ہیں، تنگی محسوس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور نئی مخلوق کو دے دیتا ہے جو ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، کام کرتے ہیں. اللہ کی قسم میرے نزدیک بہترین اور سب سے عظیم آدمی وہ ہے، مثلا میں ہوں. مجھے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی مثال کے طور پہ، تو میرے ذہن میں آئے کہ فلاں آدمی بڑا بااخلاق ہے، بڑا اچھا ہے، میں اس سے اپنی پریشانی شیئر کروں تو یقیناً وہ میری مدد ضرور کرے گا. مال سے کرنی پڑی تو مال سے بھی کرے گا، اگر کہیں میرے ساتھ جانا پڑا تو جائے گا. تو اگر اس آدمی کے بارے میں میرا یہی گمان ہے اچھا میرا، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کا اس کے متعلق گمان ہے کہ میری اعانت کرے گا، تو یہ اللہ کی مخلوق کا بہترین آدمی ہے. اور اگر میرے دل میں یہ آئے یار وہ تو بڑا بد اخلاق ہے، وہ تو میری بات ہی نہیں سنے گا، وہ میری مدد بھی نہیں کرے گا باوجود طاقت کے، وہ تو الٹ بکواس کرے گا، برے لفظ بولے گا، میں اس کے شر سے ڈرتا ہوں، تو یہ دنیا میں خدا کی مخلوق کا بدترین آدمی ہے. یاد رکھیں یہ بدترین آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا. وقت ہو گیا لیکن میں 2-3 منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا کہ جن کو اللہ نے نعمتیں دی تھی وہ اکتانے لگے. ذرا پھر لوگوں کے کام آنے سے اللہ نے ان سے پھر نعمتیں کیسے چھینی. یہ قرآن سورہ نون والقلم، سورہ قلم میں، اور ایک حدیث، ایک قرآن میں واقعہ ایک حدیث میں. وہ ایسے ہے کہ 3 آدمی، ایک آدمی تھا، میں اردو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ایک آدمی تھا، اس کے پاس گاؤں کا چودھری تھا، اس کو کے پاس بڑا باغ تھا. تو جب اس کے پھل پکتے تو اتارتا، اس کے 3 حصے کرتا. ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ باغ کے خرچ کے لیے،
اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیتا. حالانکہ زکوٰۃ کا نصاب کسی دور میں بھی یہ نہیں ہے. وہ 2.5% ہے نا, یا 20واں حصہ عشر کا, اور یہ 33% بنتا ہے. تیسرا حصہ 33%. یہ زکوٰۃ, یہ صدقہ کسی زمانے میں بھی کسی قوم پہ فرض نہیں تھا, لیکن وہ یہ کرتا تھا. وہ فوت ہو گیا, اس کے 3 بیٹے تھے. وہ جب پھل پکنے لگے تو وہ بیٹھ گئے, کہنے لگے ہمارا ابا بڑا بے وقوف تھا. جیسے آج نافرمان اولاد کہتی ہے والدین سے کہ ہمارے ابے نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, تم جیتے وہ ہارا, باپ ہارا تمہارے لیے. وہ بڑا بے وقوف تھا. اگر وہ عقل سے کام لیتا نا, سمجھداری سے لیتا, تو آج ہم مالدار ہوتے. تو ایسے کرے, پھل پک چکے ہیں, رات کے اندھیرے میں نکلے. یہ جو غریبوں کو عادت پڑی ہوئی ہے نا ہمارے باغ سے لے جانے کی, انہیں کان تک خبر نہ ہو, رات کو نکلے, اس کے پھل توڑیں اور اپنے گھر میں لے آئیں. ایسے کریں. یہ سورہ قلم ہے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. جو درمیانہ بھائی تھا نا منجلا, اس نے کہا یار یہ غلط کر رہے ہیں. تو بڑے نے کہا چپ کر, چپ کر. اچھا جی چلے گئے رات کو چھپ کر. اب نیت بری ہو گئی نا, کیوں جی, بدنیتی ہو گئی, نیت بری ہو گئی. بعض اوقات اللہ نیت پہ بھی فیصلے کر دیتا ہے, عمل نہ بھی کرو. اچھا جی گئے رات کو پچھلے پیر, جب گئے تو وہاں باغ ہی نہ تھا. واقعہ تو سنا ہے نا آپ نے. جب گئے تو وہاں باغ ہی نہ تھا, راکھ تھی, باغ جل چکا تھا, اس کے درخت کوندے منہ ہو چکے تھے, پھل پھات پھول سب جل چکے تھے. کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے. درمیانے نے کہا راستہ نہیں بھول گئے, اللہ کی پکڑ آ گئی, اللہ کی پکڑ آ گئی. تو اس لیے میرے بھائیوں بدنیتی پہ اللہ کبھی باخ نہ کر لیتا ہے, نیت اچھی رکھے. اسلام میں پورے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت. امام بخاری اپنی پہلی حدیث صحیح بخاری میں یہ لائے. اچھا جی, تو وہ بات آ گئی. دوسری بات کہ جو اللہ نے ذمہ داریاں جس کے ذمہ لگائی ہیں وہ اس کو پوری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے کام کو اور 4 چاند لگاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا پہلے لوگوں میں سے, پہلے لوگوں بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی جا رہا تھا, صحیح حدیث ہے, جا رہا تھا, آسمان پہ ایک سیاہ بادل کا ٹکڑا چھایا. اس پہ آواز آئی اس کے حدیقت فلان, کہ اے بادل کے ٹکڑے فلاں ذمہ دار کے جا کر باغ کو پانی پلا. یہ مسافر کہتا ہے جب میں نے بادل سے یہ آواز سنی اور اس کا نام بھی سنا میں نے, کس کا؟ اس ذمہ دار کا, تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں اس اللہ کے ولی کو تو دیکھ لوں کہ جس کے نام کی پکارے آسمان پر ہے. کہتے ہیں میں چلا بادل کے ٹکڑے کے ساتھ ساتھ چلا. وہ بادل ایک چٹان, پہاڑ کی ایک چٹان پہ برسا, ڈھلوان سے پانی نیچے اترا, پھر وہ کھالیوں میں آیا, پھر چھوٹی نالیوں میں چلا. میں آگے بڑھا تو کسی کدال ایک ذمہ دار, ایک کسان اپنے کندھے پہ رکھ کر اور اس پانی کو اپنے کھیتوں کی طرف موڑ کے لے جا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی بتایا جو میں نے آسمان سے سنا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے نام کی دھوم تو آسمان پہ بھی بچی ہوئی ہے؟ اس نے کہا میں کام تو ایسا کوئی نہیں کرتا, یہ میرا باغ ہے, اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں, ایک اپنے بچوں کے لیے, ایک اس باغ پہ لگانے کے لیے, اور ایک حصہ میں اللہ کے ضرورت مند بندوں میں بانٹ دیتا ہوں. تو پھر
جو یہ کرتا ہے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، پھر اللہ اس کے باغوں کی حفاظت آسمان سے کرتا ہے، پھر اس کی فصل کو بیماریاں نہیں آتی، پھر راتوں کو بارشیں برستی ہیں، دن کو سورج چمکتا ہے، بیماریاں نہیں آتی، وبائیں نہیں آتی، ان کی پیداوار کو اللہ چار چاند لگاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، لیکن کمزور ہم ہیں کہ جو اس کو سمجھ نہ سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اعمال افعال کی اصلاح فرمائے۔ آخر دعوانا